بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو ایشوز کے اوپر بات ہوگی بریفلی. ایک تو یہی جو فرانس کا مسئلہ چل رہا ہے گستاخانہ حقوں والا، اور دوسرا جو آج کل جو پولیٹیکل جس قسم کی پولرائزیشن ہے اور جس قسم کے مسائل چل رہے ہیں اپوزیشن میں، اسٹیبلشمنٹ میں، اور اوور آل گورنمنٹ بھی اس میں ظاہر گورنمنٹ کی بھی انوالومنٹ ہے. تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس میں کس طرح سے راستہ نکالا جائے ریکنسیلیشن کا، تاکہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر آپس میں بیٹھ جائیں. تو پہلے بات کرتے ہیں، آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے بہت ہی زبردست قسم کی بات ہوئی، اور جس کے اوپر ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے تمام جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے سربراہان کو خط لکھا ہے، اور ان خطوط میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم سب کو مل کے، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، اسلامی دنیا کو مل کے ایک یونائٹڈ سٹانس لینا چاہیے، اور تاکہ ہم مغرب کو، ویسٹ کو، یورپ کو، جو مغربی دنیا ہے، ان کو وہ جو فریڈم آف سپیچ کے نام کے اوپر جس طرح کی وہ یہ بار بار ہر کچھ عرصے کے بعد جو گستاخی کے جیسا سنگین جرم کرتے ہیں، جس سے 1.5-2 ارب کے جو لگ بھگ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، ان کی انتہا کی دل آزاری ہوتی ہے، اور ان کو انتہائی دکھ پہنچتا ہے جس بات کا، اور جس کا ڈیفینیٹلی ایک ریئیکشن بھی ہوتا ہے، اور اس ریئیکشن میں وائلنس بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تمام کے تمام اسلامی ممالک اس بارے میں کوآپریٹ نہ بھی کریں، لیکن جتنے بھی میکسیمم ہو جائیں، ایون 6، 7، 8، 10 ممالک بھی ایک ساتھ مل کے کوئی انیشیٹو لیں گے، اور وہ جو اپروچ کریں گے ویسٹ کو، اور جس طرح عمران خان صاحب پہلے بھی تجویز دے چکے ہیں کہ جس طرح ہولوکاسٹ کے اوپر آپ وہاں پہ بات نہیں کر سکتے، تو یہ چیز جو ہے یہ تو بڑی سنگین ہے، کہ بیکاز یہ فریڈم آف سپیچ کے نام کے اوپر جو بات کی جاتی ہے، اور جس سے جو گستاخی کی جاتی ہے، اس گستاخی سے تو انسانوں کے درمیان نفرتیں بڑھتی ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں فرکشنز پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے ٹیررزم بھی ہوتی ہے، ایک ایکسٹریمزم. مطلب یہ جو لوگ، کسی نے کہا اور بڑی زبردست بات کی کہ جو فرانس کے صدر نے کیا ہے جو عمل، اور جس میں فل بیکنگ کے ساتھ یہ جو گستاخانہ خاکے جو ڈسپلے کیے انہوں نے آن پارٹ آف فرینچ پریزیڈنٹ، یہ ٹیررزم سے کم چیز نہیں ہے. تو اس کے بدلے میں اگر کوئی وائلنس ہو جاتی ہے تو ان کو صرف وہی والی ٹیررزم نظر آتی ہے. سو یہ جو چیز ہے اس کو بڑا فورسفلی اٹھانے کی ضرورت ہے ہمیں پورے ویسٹرن ورلڈ کے سامنے، اور اس میں ظاہر ہے گورنمنٹس کا بڑا بنیادی کردار ہے. جتنی بھی مسلمانوں کی گورنمنٹس ہیں ان کا بڑا بنیادی کردار ہے. ہمارے جو رولرز ہیں، اللہ تعالیٰ میں یہ دعا ہے کہ ان کو اس قابل بنائے کہ اس ایشو کے اوپر، جو بہت بڑا ایشو ہے مسلمانوں کے لیے، تو اس ایشو کو اس طرح سے ریزالو کروائیں کہ جو فریڈم آف سپیچ کے نام کے اوپر کسی کی فیتھ کو آپ ہرٹ نہیں کر سکتے، کسی کے جذبات کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے. یہ ایک قانون سازی ہونی چاہیے، یہ ایک پابندی لگنی چاہیے پورے ویسٹ میں. اور اس کے ساتھ جو ایک اور بات جو اہم ہے کہ جو مسلمان ممالک میں تو آپ کو پتا ہے کہ پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور بنگلہ دیش میں کل بہت بڑے جلوس نکلے، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ 1-2 دن میں، اور خاص طور پہ جمعے والے دن دنیا کے مختلف جو مسلمان ممالک ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، وہاں پہ ڈیمونسٹریشن ہوں گے، بہت بڑے ہوں گے. پاکستان میں بھی انشاءاللہ بہت بڑے ڈیمونسٹریشن ہوں گے. پرامن رہنے چاہیے. بس اس قسم کے تمام ڈیمونسٹریشن میری یہ سب سے گزارش بھی ہے، اور میری یہ خواہش بھی ہے. اور پھر یہ کہ جی دوسرا جو ہے، جو بائیک آؤٹ کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ جتنا افیکٹو ہو، جتنا فائنینشلی ہٹ کریں فرانس کو، تاکہ جو ہے نا میکرون جو ہے اس کو، اور اس کی جو شیطانیت ہے جو اس نے دکھائی ہے دنیا ساری کے سامنے، تاکہ اس کو ایک سبق ملے، تو وہ بڑا افیکٹو ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں چیز کہوں گا
کہ جہاں پہ ایک رولرز کریں گے، جہاں پہ مسلمان ممالک کی عوام کا ایک ریئیکشن ہے، وہاں پہ بہت امپورٹنٹ جو کردار ہونا چاہیے. جو یورپین ممالک میں مسلمان رہتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد ہے، امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، فرانس میں ہیں، جرمنی میں ہیں، برٹن میں ہیں اور سب کچھ. اس ممالک، ان تمام ممالک کے لوگ، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہیں، ان تمام ممالک کے لوگ، بہت سے لوگ ایون وہاں کی پارلیمنٹس کے بھی ممبر ہیں، بہت سے لوگ وہاں کی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں اور انفلوئنس رکھتے ہیں بہت زیادہ. تو میں ان سے صرف یہ کہوں گا کہ اس سے بڑا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں پہ اس چیز کے اوپر خاموش بیٹھے رہیں اور یہ اس بات کا انتظار کریں کہ مسلمان ممالک کیا کرتے ہیں یا رولرز کیا کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری بہت اہم ذمہ داری ہے. جس طرح الیکشنز کے دوران بہت سے مسلمان لوگ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں، ان کا ایک انفلوئنس ہے اور بہت سے لوگ لابنگ کرتے ہیں. بہت سے لوگ امریکہ میں خاص طور پہ پریزیڈنٹ کے الیکشن میں مسلمان ایسے انڈیویجولز ہیں، ایون پاکستانی بھی ہیں، مسلمان ہیں جو فائنینس کرتے ہیں اور ان کا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے جو رولرز ہوتے ہیں ویسٹ کے. تو یہ وہاں پہ بتانے کی بات ہے، وہاں ان کو سمجھانے کی بات ہے، اس رائے عامہ کو بنانے کی بات ہے. جو بات ہم کرتے ہیں، جو بات پرائم منسٹر عمران خان کرتے ہیں، جو بات کہ جی یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ جس طرح فریڈم آف سپیچ کے نام پہ جو چیز کی جاتی ہے یہ دہشت گردی ہے، اور اس دہشت گردی سے جس قسم کا نقصان ہوتا ہے وہ نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو ہر حال میں روکا جانا چاہیے. تو جہاں پہ باقیوں کا میں وہی جو بات پہلے میں نے کر دی کہ بہت جہاں پہ باقی سب کا رول ہے، وہاں پہ ہمارے ان یورپین ممالک میں، ویسٹرن ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کا بہت اہم کردار ہے اور ان کو اپنا یہ کردار احسن طریقے سے، افیکٹو طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اب دوسری بات کرتے ہیں وہی پالیٹکس کی، اور یہی جو ایک فکر لاحق ہے سب کو پاکستان میں. بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں اب کیا حالات ہوں گے، یہ جلسے جلوس، یہ دھرنے ورنے اور یہ پتہ نہیں ریزگنیشنز، یہ ہمیں کہاں لے کے جائے گا ہم سب کو کہاں. اور پھر اس میں جو خاص طور پہ پھر جس طرح نواز شریف صاحب نے جو آ کے جس قسم کی اسپیچز کرنا شروع کر دی اور پھر اس میں جو نام شام لینا شروع کر دیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاپ موسٹ جو پلیئرز ہیں، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے، تو اس سے فکر اس قسم کی جو ہے جو وہ اور بڑھ گئی. اور پھر انفارچونیٹلی جو آن پارٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ جائز کے چیزوں کو ٹھنڈا کرے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ خلیج پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بڑھتی رہے تو بہتر ہے، اور ایسا ہو کہ وہ بالکل ختم کر دیں پی ایم ایل این کو کسی طریقے سے، تاکہ ان کا رستہ کلیئر ہو جائے. افسوس کہ ہم اس سوچ سے باہر نکلیں اور ہم ایک صرف پاکستان کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر کہ جی ہم اس ملک کو کیسے آگے لے کے جائیں، اس کی خاطر ہم کچھ سوچیں اور آپس میں بیٹھ کے کوئی ڈائیلاگ کریں اور انشور کریں کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل رول ہو. اچھا اب کیسے ہو، اس میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پی ایم ایل این کا ہے. پی ایم ایل این کے جو سربراہ ہیں، سب سے بڑا مسئلہ نواز شریف صاحب کا ہے کہ پتہ نہیں اب وہ مہینے بعد پھر آئیں گے تو پھر کیا تقریر کر دیں گے، کس قسم کی ان کی باتیں ہوں گی. آج تو جو کل جو ہم نے میری جو ویڈیو تھی میری، آپ نے اس میں دیکھا ہوگا جی شاہد خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو تھا فارمر پرائم منسٹر صاحب کا، تو اس میں انہوں نے ڈائیلاگ کے اوپر زور دیا اور جو بڑی اچھی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ مسئلہ صرف ڈائیلاگ سے حل ہوگا. لیکن میں یہاں پہ ایک تجویز پیش کرنا چاہوں گا جو مقتدر حلقے آپ ان کو کہہ لیں یا جو انفلوئنشل حلقے ہیں، اور یہ کنسرن میں کہتا ہوں سب کا ہونا چاہیے، جو میرا کنسرن ہے یہی کہ معاملات اچھے طریقے سے حل ہوں، یہ سب کا کنسرن ہونا چاہیے. تو میں صرف یہ بات ان سے کہوں گا کہ دیکھیں کہ جس شخص نے جو پی ایم ایل این کو، ایک تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر کسی کی یہ کوشش ہے کہ پی ایم ایل این کو توڑ پھوڑ دیا جائے تو یہ توڑنے والی تجربے پہلے بھی ہوئے اور سب ناکام ہوئے. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. پیس پارٹی کو بھی بڑی کوششیں کی گئی. آپ جتنا توڑتے ہیں اتنی وہ مضبوط ہو کے نکل آتی ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز. اور توڑنے کی خواہش کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ کے، اور یہ بھی ایک بات کلیئر ہے کہ 2-2.5 سالوں میں گزشتہ میں
پوری کوشش بھی کی گئی, کافی کوشش کی گئی کہ توڑا جائے, اور شین وہ جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ شین نکل آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, تو وہ شین تو نہیں نکلا. شہباز شریف صاحب کا 2-2.5 سالوں میں نہیں نکلا, اور ابھی بھی میرا نہیں خیال نکلے گا. مجھے صرف ایک بات کی بڑی جو عجیب لگی کہ ایک شخص PMLN کا جو ریکنسلیشن چاہتا ہے, جو کہتا ہے کہ کنفرنٹیشن اداروں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے, اور اس بنیاد کے اوپر اس کو اپنی پارٹی کی طرف سے بھی کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے. اس بات کے اوپر اس کو میڈیا کی طرف سے بھی, اور میڈیا کے ایسے ہلکے جو چاہتے ہیں ویسے کہ جی ہاں لڑائیاں, ویسے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں لڑائیاں چلتی رہنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ, اور ایک تو پولیٹیکل پارٹی کو ایسی ہونی چاہیے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, یہ بھی ایک شوق ہے ویسے پاکستان میں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ آپس میں لڑائیاں ہوتی رہیں. اور اس کے باوجود تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جو کہ اس کو آپ یہ مت کہیں کہ جی آپ نئی پولیٹیکل پارٹی بنا لیں اور آپ شین ہو کے تو آپ شین کے اوپر پریزیڈنٹ بن جائیں, اور پھر آپ کو ہم ایک مدد آپ کی کرا کے تو ہم آپ کی کوئی گورنمنٹ بنوا دیں گے. میں کہہ رہا ہوں ایسا کوئی بھی ایفرٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اس سے اچھا یہ نہیں ہوگا کہ آپ بجائے اس کے کہ ان کو آپ جیل میں ڈالیں, اور کس وقت جیل میں ڈالا, 20 لاسٹ منتھ کی 20 کو APC ہوئی, اور APC کے بعد چونکہ نواز شریف صاحب کی تقریر بڑی سخت تھی, وہ ظاہر ہے, اور اس تقریر کے ریئیکشن تھا یا اس جو PDM کا جو APC تھی اس کا جو اعلانیہ تھا اس کا ریئیکشن تھا, اس میں جو کچھ لکھا گیا تھا کہ جی شہباز شریف کو آپ اندر ڈلوا دیا گیا. اچھا, شہباز شریف کو اندر ڈلوا دیا گیا, اور جو ریکنسیلیشن کروا سکتا ہے وہ اندر ہے, اور جو بہت شدید سخت تقریر کر رہے ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں. تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ آپ شہباز شریف صاحب کو یعنی کہ, اور ایک تو وہ خود بھی میرا خیال ہے ان کا یہ ہوگا کیونکہ وہ اس پوائنٹ آف ویو سے اگری نہیں کرتے جو پوائنٹ آف ویو نواز شریف صاحب کا ہے, جو اگریشن ہے اور کنفرنٹیشن والی بات ہے. تو شہباز شریف صاحب کو میرا خیال ہے کہ انکریج یہ کیا جانا چاہیے کہ آپ پارٹی نہ الگ بنا رہے ہیں, آپ نواز شریف صاحب کو سمجھائیں کہ یہ جو کنفرنٹیشن والی سیاست ہے, یا یہ جو آپ کا ویو پوائنٹ اتنا شدید قسم کا اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو اس کا کتنا شدید نقصان ہو سکتا ہے, ہمارے پورے پولیٹیکل سسٹم کو بھی نقصان ہو سکتا ہے, PMLN کو بھی ہو سکتا ہے, اور پاکستان کو بھی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس کا نقصان ہوگا. تو بہتر یہ ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کو یہ بات کہی جائے اور اس کے اوپر ان کو انکریج کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر رزلٹ نکلے گا. اور پھر جو مقتدر حلقے ہیں, چونکہ عمران خان صاحب بھی باقی تو اتنی, جو میں نے شروع میں کہا کہ کتنی زبردست اچھی باتیں کرتے ہیں دین کے بارے میں, اور یہ جو سارا کچھ کیا, لیکن جب وہ اپوزیشن کو دیکھتے ہیں تو ان کو بالکل لگتا ہے کہ ان کو اتنا غصہ چڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو سمجھ نہیں آتی کہ ایک پرائم منسٹر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ نے بات چیت تو کرنی ہے, اپوزیشن آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے, بیکاز وہ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, آپ نے جو بہت سی چیزیں کرنی ہیں, ورنہ یہ جلسے جلوس, یہ دھرنے سب کچھ چلتا رہے گا, اور نہ آپ کام کریں گے نہ پہلے والوں کو کام کرنے دیا گیا, تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا. تو جہاں تک ایک اور پھر چونکہ شہباز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے, تو کل آپ کو یاد ہوگا کہ کل سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ ان کی ECL کے متعلق آیا تھا کیس, کہ جو ان کا نام ECL پہ, یہ ان کا تھا نیب کا کنٹینشن یہ تھی کہ ان کا نام ECL پہ ہونا چاہیے, جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کی نیب کی یہ بات نہیں مانی, اور انہوں نے کہا کہ کیس کیا ہے, تو وہ منی لانڈرنگ والا کیس ہے. تو منی لانڈرنگ والے کیس میں آپ کو پتا سپریم کورٹ نے کل کیا کہا, ان کو سپریم کورٹ نے نیب کے وکیل کو کہا, جو پروسیکیوٹر تھے جو بھی, کہ جی آپ میں لگتا ہے کہ یہ جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا جو جسٹس عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ, اس کا فیصلہ نہیں پڑا. اس فیصلے کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بتا دیا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ اٹ سیلف اگر مشکوک ہے ٹرانزیکشن, تو منی لانڈرنگ کرپشن میں وہ نہیں آتی. کرپشن میں تب ہوگی جب آپ کے پاس کوئی کرپشن کا کوئی ثبوت ہوگا. اس طرح کی چیزیں جو کچھ اور پیرامیٹر ڈسائڈ کیے ہیں.
سو آپ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نہ جانے دیں آپ، ایون جو بھی بندہ نیب کا ہے ملزم آپ نہ جانے دیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ اندر ڈالتے رہیں اور آپ کے پاس کیس کچھ ہونا اور آپ کسی کیس کو ثابت بھی نہ کر سکیں، اور پھر 2 سال 3 سال 6 مہینے سال رہ کے لوگ باہر نکل آتے ہیں، تو اس قید کا کسی کو کہ جی کس طرح سے وہ قید میں رکھا جاتا ہے اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، اس کا مطلب ہے جو کہ ایک زیادتی کی بات ہے۔ تو اس لیے میری تجویز یہی ہوگی کہ شہباز شریف جیسے لوگ جتنے بھی ہیں جن پولیٹیکل پارٹیز میں، فرض کریں رولنگ پارٹی میں کہوں گا جو ہمارے فارن منسٹر صاحب ہیں، جو شاہ صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو کر لیں، ایسے جو وائسز ہیں ان کو انکریج کریں کہ اپنی لیڈرشپ کو سمجھائیں کہ بجائے اس کے کہ ہم لڑائی میں لگے رہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈائلاگ کے ذریعے مسئلے حل کریں، اور مجھے امید ہے کہ اس سے مسائل حل ہوں گے، اور میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ڈائلاگ کی طرف اگر چیزیں جاتی ہیں تو آپ بھی، بیکاز اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس ہمیشہ پالیٹکس اور پولیٹیکل پارٹیز پہ رہا ہے، تو ان کو بھی یہی چاہیے کہ یہ ڈائلاگ کے اس سارے پروسیس کو سپورٹ کریں تاکہ ہم ایک ایسی سچویشن سے جو پاسبلی فتنے والی سچویشن ہو سکتی ہے ہم اس سے بچیں۔